عثمان کا بھی آلہ ہے، خون علی کا بھی آلہ ہے، خون عمر کا بھی آلہ ہے، خون حسین کا بھی آلہ ہے۔ یہ دین اسلام، یہ کلمہ، یہ نماز، یہ مسجد کی رونقیں، یہ اذان، یہ تلاوتیں، یہ ذکر، یہ ہمیں ایسے نہیں پہنچا۔ ان کے پیچھے بڑی بڑی ہستیوں کے خون کی ندیاں بہی ہیں، پھر ہم تک یہ پہنچا ہے۔ ہم تو ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھے، ہمیں گھر میں کلمہ مل گیا، ابا مومن مسلمان، دادا مومن مسلمان، اماں مومنہ مسلمان، ہمیں گھر میں گود میں کلمہ ملا، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، 10 محرم الحرام ہے، میدان کارزار ہے، تپتے ریغزار ہیں اور تپتی ریت ہے اور خیمے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اہل بیت کے خیمے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں اس خیمے میں بیٹھی ہیں، فاطمہ زہرا کی آل اولاد بیٹھی ہے، علی کے بچے بیٹھے ہیں، میرے نبی کی آل اولاد اس خیموں میں بیٹھی ہے۔ وہ نبی جو سید الانبیاء بن کے آئے، سردار الانبیاء بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، میرے نبی ہر انسان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ پھر صرف انسان نہیں، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، چاہے زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، موسم ہے، دن ہے، رات ہے، پانی ہے، خشکی ہے، تری ہے، سمندر ہے، دریا ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، حوریں ہیں، ملائک ہیں، غلمان ہے، جنت ہے، اللہ کا لوح قلم کرسی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ یہ رحمت للعالمین نبی کی اولاد آج 10 محرم الحرام یہ خیمے لگا کے بیٹھی ہے، اور سامنے جو خون خار نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جو خون خار پنجے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو ہاتھوں میں تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو نیزے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جو زرے پہنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی بدبخت اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں عہدے کی قدر آئی، پیسے کی قدر آئی، ان کے دلوں میں چند ٹکوں کی لالچ آئی، دنیا کی زندگی پہ ان کا دل لگنے لگ گیا، آخرت کی زندگی کو بھول گئے، مستقل کی زندگی کو یہ بھول گئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ آج دنیا سے حسین چلا جائے گا تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہم کہاں سدا اس دنیا میں رہیں گے۔ لیکن ان بدبختوں کو اپنی موت بھول گئی، اس وقت صرف انہیں عہدہ نظر آیا، پیسہ نظر آیا، حکم نظر آیا، اور اسی پہ ڈٹے رہے۔ ان بدبختوں کی نظروں میں یہ نہ آیا کہ ہمیں حکم دینے والا بے شک ابن زیاد ہے، ہمیں حکم دینے والا بے شک پیچھے یزید ہے، آگے تو حسین کھڑا ہے، آگے تو حسین کھڑا ہے۔ دیکھیں جن کا کلمہ پڑھ کے تم جنت کے امیدوار بن رہے ہو، ان کا نواسا کھڑا ہے، جنہوں نے تمہیں قرآن دیا، آج قرآن پڑھتے ہو۔ یہ قرآن اللہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے، جنہوں نے قرآن دیا ان کا نواسا کھڑا ہے، انہی کا خون کھڑا ہے، انہی کے کندھوں پہ سفر کرنے والا، سواری کرنے والا حسین کھڑا ہے۔ آج سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جنہیں میرے نبی چوما کرتے تھے، پھر سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا۔ میرے نبی مسکرائے اور وجد میں آئے اور فرمایا صحابہ سنو، چومتا اس لیے ہوں کہ مجھے حسن و حسین پیارے لگتے ہیں، سونگتا اس لیے ہوں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا، آنکھوں پہ پردے آ گئے، شیطان پردے لے آیا، شیطان نے عہدے کی لالچ دل میں ڈال دی۔ شمر ہے، عمر بن سعد ہے، باقی جتنے بدبخت ہیں، خولی بن یزید ہے، سنان بن انس ہے، یہ سارے بدبخت اس وقت صرف دنیاوی عہدے، دنیاوی پیسہ، دنیاوی لالچ میں آنکھیں ماتھے پہ رکھ دی، نہ پہچانا۔ چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں، نہ پہچانا حسین کو کہ کون حسین ہیں۔
जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला, बोले रजी अल्लाह, बोले सारे बोले रजी अल्लाह, जिन्होंने हम तक कलमा पहुंचाने के लिए और हक पहुंचाने के लिए अपनी जानें दी। हम उनकी जो कहते हुए सुभान अल्लाह, अपना सुभान अल्लाह भी और रजी अल्लाह भी कहते हुए जरा शर्माएं या ढीले पड़ जाएं तो फिर हमारे ऊपर भी अफसोस है। कहें जरा रजी अल्लाह। आज मेरा अंदाज देख रहे होंगे जरा थोड़ा मुख्तलिफ है। आज मैं वाजिद में हूँ कि मैंने जरा मुतालिया किया तो मेरा ज़हन बदल गया कि हजरत उमर फारूक की शान अगले जुमात में बोलेंगे। 12 मुहर्रम है और शहादत हुसैन पर चंद बातें करते। तवज्जो जरा, नजरें मेरी तरफ। मैदान कारज़ार है, करबला का मैदान है, सारे कूफी कमोबेश 6,000 फौजी, सारे जंग लड़ने वाले, सारे तीर चलाने वाले, सारे तलवारें चलाने वाले, सारे नेजा चलाने के माहिर, सारे खड़े हैं। 6,000 का लश्कर है, इधर सिर्फ 72 तन है, 72 लोग हैं, एक उनमें हुसैन है, 71 और हैं, सारे खड़े हैं। मैदान कारज़ार है, मेरे हुसैन चले, 10 मुहर्रम का दिन है, हुसैन चले, सर पे दस्तार है, नाना मोहम्मद मुस्तफा वाली, हाथ में तलवार है, अब्बा अली शेरे खुदा वाली, जुल्फ़कार हैदरी है, हाथ में अमामा है आमना के लाल का। जनाब हजरत इमाम हुसैन अपनी सवारी पे सवार चल दिए। जब चलते चलते उन बेबदबख्तों के नरगे में पहुंचे, चारों तरफ कूफी खड़े हैं, बीच में हजरत इमाम हुसैन पहुंचे। मैं यूं कहूं ये अंदाज था, ये रोब था, दबदबा था, हुस्न था, वकार था, सर पे अमामा था आमना के लाल का, हाथ में तलवार थी अब्बा अली शेर खुदा की। मैं यूं कहूं अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो। हम कहते हैं फला बंदा शरीफ है, क्यों कि इमाम साहब का बेटा है, फला बंदा शरीफ है, ये फला साहिब का बेटा है, ये फला हाजी साहब का बेटा है, इसलिए शरीफ है। तो मेरे हुसैन कैसे शरीफ है, कैसी शराफत है, कैसा मकाम है, कैसी शान है। मैं कहूँ तो शान ऐसी है कि ऐसी शान फिर दुनिया में किसी को नहीं मिली। अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा, इबादत हो तो ऐसी हो। मेरे हुसैन चले और जाकर उन बदबख्तों के नरगे में खड़े